وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اس سے پھر انہی کا تذکرہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں پر نازل کیا ہے یا جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو کہتے ہیں قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اس چیز پر جو ہمارے نبی پر نازل کیا گیا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن ہی وہ چیز ہے جو ان کی تصدیق کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ پانی کتاب پر ایمان بیک ایمان ہو گئے، ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، حالانکہ یہی وہ لوگ تھے جو پہلے کیا کرتے تھے، پیچھے آیا تھا وَيَسْتَفْتِحُونَ، وہ کفار مکہ کے خلاف مدد طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اسی چیز پر کہ آخری پیغمبر آئے گا ہم اس کو مانیں گے اور اس کے ساتھ مل کر تم کو ختم کریں گے، اور یہی لوگ کہتے ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن شریعت کا بھی انکار کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا ہم انکار کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ بھی حق ہے، اور صرف حق ہی نہیں، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، ان کی تورات کو خود قرآن بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ بھی صحیح تھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے نبی تھے، لیکن یہ ہمارے نبی اور ہمارے قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارا قرآن ان کی بھی تصدیق کر رہا ہے، ان کی کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے اور ان کے نبی کی بھی تصدیق کر رہا ہے، یہ ہے وہ مصدقا لما معہم۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے جواباً عرض فرمایا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، اگر تم سچے ہو، اگر تم اس چیز میں سچے ہو کہ ہم اپنی کتاب پر ہی ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تو اس سے پہلے تم نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیوں کیا تھا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیوں کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کیوں دینے لگے تھے، تم ہی تو وہ لوگ تھے، اگر تو یہ چھو ایسی پانی کتاب پر ایمان آنا، تو یہ بس نبی اسپر سے کتاب نازل گئی، اس نبی کو تو تم قتل کرنے کے در پر تھے، اور قتل کیا تم نے یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی پھانسی کا پندہ تم نے تیار کر کے رکھا تھا، وہ اللہ نے ان کو بچانا تھا اور ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، اگر تو ایمان چھو کہ اشفانی کتاب پر ایمان، تو انبیاء کے قتل کرنے میں تم شریک کیوں تھے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہوتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف اور واضح دلیلیں لے کر کے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے اس کے باوجود بھی بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے باوجود بھی نبی کے ہوتے ہوئے تم نے، اور دو نبی کے ہوتے ہوئے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ہارون بھی تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، دو نبیوں کے موجود ہوتے ہوئے بھی تم نے ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ستم ڈھا رہے تھے اپنے آپ پر، تم ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ آئی وہ پہلے بھی بات آئی تھی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ تم نے ہم سے قول و قرار اور وعدہ لیا تھا، کس چیز کا، کہ تم تورات پر عمل کرو گے، موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات لائی تھی تو ان سے قول و قرار لیا گیا تھا کہ اس پر تم عمل کر کے
دو گے، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو لا کر کے ایک سائبان کی طرح ان پر کے کھڑا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ڈر گئے اور بعد میں کہنے لگے نہ ایسا کرو میں یہاں پر۔ تو اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے قول و قرار لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور پہاڑ کو تمہارے سروں کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے کہا تھا پکڑو ما آتیناکم، جو کچھ ہم تمہیں دیتے ہیں، بقوت، قوت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اس کو لے لو، واسمعوا، اور سنو، قولوا سمعنا وعصینا، اس کا جواب تم نے کیا دیا تھا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، ہم نے سنا اور یعنی اس بوز وہیں کروس پانی یوت اس مرضی تتویلو کروس، ہمیں تمہارے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی بھی شروع کر دی، یعنی ہم سے عمل نہیں ہوگا، سنا تو ہم نے صحیح لیکن عمل ہم سے نہیں ہوگا۔ یہ آج شکرن ہم سنتے تو ہیں دین کو، اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو، جمعہ خطابات کو، جمعہ بیانوں کو، جہاں جہاں بیان ہوتے ہیں جلسوں میں، مگر بچن عصینا اشبیتی تھی، ہم پھر ویسے کے ویسے عمل کرے تھا اور کہتے، تو یہی ہمارا حال بھی ہے، سمعنا وعصینا۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے قرآن میں، قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، تو شکر ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے مان لیا ہے، غفرانک ربنا والیک المصیر، پھر تمہارا رب بخشش کرنے کے فیصلے تمہارے لیے کرے گا۔ تو یہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، اسبوز اور نافرمانی شروع ہو گئی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں کے اندر ان کی نافرمانی، ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ اُشْرِبُوا کا مطلب پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، آ گئی محبت جو خود ہی اندھی ہوتی ہے، لیکن بیان کو پلا دی گئی، اور پلانے سے کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی پانی پیتا ہے تو وہ ہر رگ میں دوڑتا ہے، خون کے ساتھ ہر رگ میں دوڑتا ہے، تو ایسے ہی بچڑی کی محبت ان کے ہر رگ میں پیوست ہے اور دوڑی ہوئی ہے، لہذا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے سابقہ انکار کی وجہ سے پرو دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بہت برے افعال ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تمہیں دے رہا ہے۔ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، گویا ایمان بھی کبھی ایسی چیز ہوئی ہے، مانو کیا سودی ایمان تمہیں تعلیم دے رہا ہے کس چیز کی؟ بری چیزوں کی، کیونکہ ان کے پاس ایمان ہی ویسا ہے، ان کے پاس ایمان ہی ویسا ہے کہ اس میں گندگی بھری ہوئی ہے، خباثت ہے اور نافرمانی ہے۔ تو وہی اللہ کرے، بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، بہت بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دے رہا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم اہل ایمان ہوتے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً، اگر بقول تمہارے عالم آخرت محض تمہارے لیے ہے، یعنی آخرت کی زندگی محض تمہارے لیے ہے، جیسے کہ تم کہتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ روزے سجہن ہو جہنم یہاں ستن ہو، تو اگر آخرت تمہارے ہی لیے بنی ہے تو ہی روچو جنتس گسوں، تو پھر ایک کام کرو، فتمنوا الموت، اللہ سے موت مانگو، اللہ سے موت مانگو، خدایا ایس سو جلدی جنتس مان، سین خدایا ایس سو جلدی جنتس مان۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہیں، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ، تو اس کی تصدیق کے لیے اور اس کو سچا کرنے کے لیے فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ، اللہ سے کہو یا اللہ ہمیں موت دے دے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو، لیکن وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے بوجہ چونکہ ان کو ان کے کفری اعمال کا پتہ ہے، ان کی نافرمانیوں کا
پتہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیونکہ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں، آگے بھیجے ہیں، ان کو اپنے اعمال کا پتہ ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ان ظالمین کے حال کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، تو یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور آگے بھی سورہ حشر یعنی 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کے اندر آئے گا، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، وہاں بھی ظالمین ہے، یہاں بھی ظالمین، اور وہاں بھی موت کا تذکرہ آیا ہے کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، تو موت کی تمنا کریں، لیکن ایسا نہیں کریں گے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو دعوت دی تھی مباہلہ کی، مباہلہ برونٹی تریمس پارس میں مباہلہ کا چھوڑن، وہاں عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا۔ مباہلہ مطلب کہ آؤ تم بھی اور ہم بھی سارے مل کر کے، یہودی مل کر، مسلمان مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اس کو تو ختم کر دے، یا اس پر عذاب ڈال دے، یا اس پر لعنت کر دے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یا اللہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں کو ختم کر دے، تباہ کر دے اور برباد کر دے۔ اس چیز پر جب عبداللہ ابن عباس نے انہیں کہا تو وہ اس چیز کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ کیوں ہوتے؟ ان کو پتا تھا کہ ہم نہ ماننے والے لوگ ہیں، ہم ظالم لوگ ہیں۔ اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کیا تھا، لیکن وہ بھی اس مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اور انہوں نے بھی اس چیز کو نہیں مانا تھا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بھی انہی کی طرح جھوٹے تھے۔ آگے آئے گا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، نصارہ کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں ہے، اور یہودی کہتے ہیں نصارہ کچھ نہیں ہے۔ تو وہ آگے آئے گا انشاءاللہ ایک دو صفحے کے بعد۔ تو وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ اپنے اعمال اور اپنے کرتوت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ان ظالمین کو بخوبی جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ ان کو پاؤ گے، أَحْرَصَ النَّاسِ، زندگی کے سب سے زیادہ حریص، علی حیاء، زندگی میں سب سے یعنی جینے کا سب سے زیادہ حرص ان یہودیوں کو ہی ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے بھی، یعنی مشرکین سے زیادہ ان کا ہوس ہے دنیا کے اندر رہنے کا، مشرکین سے بھی زیادہ یہ لوگ جینے کی تمنا رکھتے ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اس میں ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے لو يعمر الف سنہ، کاش کہ وہ 1000 سال تک جیتا رہتا، کاش وہ 1000 سال تک جیتا رہتا، لیکن وما هو بمزحزحه من العذاب، 1000 سال کے بعد بھی عذاب تو ان کے لیے طے ہے، عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ 1000 سال جینا ان کو عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ وما هو بمزحزحه من العذاب، اور اتنے لمبے عرصے تک جینا ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے، یا دنیا کا کوئی بھی انسان کتنے سال جی لے وہ عذاب